والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت فکر دی ہے کہ تم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہو، تمہاری منزل آخرت ہے، لہذا اپنے شب و روز، اپنے اوقات، اپنے معمولات، اپنے نشست و برخاست، اپنا فعل و عمل، ہر چیز کے اندر اس کو دیکھتے رہا کرو کہ تمہیں کل قیامت کے میدان میں آخرت میں جانا ہے، تو کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہارے واسطے رسوائی کا اور پشیمانی کا باعث بن جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان کو اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ کل یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے اور کیا عمل کر کے آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، پھر یہ بات کہی جا رہی دوبارہ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی تمہارے عملوں سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا ہے. یہاں ایک لفظ ہے غد. غد کے معنی آتے ہیں کل کے، آئندہ آنے والے کل کو غد کہا جاتا ہے. یہاں تین اعتبار سے آخرت کی زندگی کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے کہ دنیا کی پوری زندگی، جب سے دنیا وجود کے اندر آئی ہے تب سے لے کر صبح قیامت تک، یہ پوری کی پوری زندگی چاہے لاکھوں سال ہو، لیکن آخرت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ آج کا دن. تو ہمارا آج کا دن جس میں ہم چل پھر رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ دنیا کی پوری زندگی، اور کل سے جو زندگی جو شروع ہوتے ہیں ایام، وہ آخرت کے ایام ہیں جو لامحدود ہیں. تو ہر وقت یہ بات پیش نظر رہا کرے تمہارے کہ حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جس سے کوئی حد نہیں ہے، اور دنیا کی ساری زندگی بھی ایسے ہی ہے جیسے آج کا دن. دوسری بات، جس طرح آج کے بعد کل کے دن کا آنا یقینی ہے، چاہے ہم رہیں چاہے نہ رہیں، دن تو آئے گا. اسی طریقے پر اس دنیا کی زندگی کے بعد قیامت کا آنا ایسے ہی یقینی ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آج اور کل کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس جہاں سورج ڈوبا آج کا دن ختم ہو گیا اور پھر کل کا دن شروع ہو گیا، گویا قیامت اتنا قریب ہے. تو گویا اس ذریعے سے، اس طریقے سے ایمان والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اور ان کو فکر مند کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے جو بھی معمولات پورے کر رہے ہو، اپنے کاروباری زندگی کے اندر، اپنے جو ضروریات ہیں ان کے اندر لگ کر کے اور رہتے ہوئے اس کو ضرور دیکھا کرو، پیش نظر رکھا کرو کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم جو بات زبان سے نکال رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کو اذیت دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ہم کسی کے حق تلفی کر رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ دنیا ہے. اللہ نے اگر تمہیں تھوڑے دنوں کے لیے تمہیں موقع دیا ہے، ڈھیل دی ہے، لیکن کل کے دن تو اللہ کے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑے کیے جاؤ گے، اور ایک ایک پل کا، ایک ایک بول کا اور ایک ایک پائی کا تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. اس لیے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھا کرو. ایک قیامت تو وہ ہے جب پوری کائنات کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، اور زمین اور آسمان، یہ بڑے عظیم الشان پہاڑ
یہ ساری کی ساری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، وہ سب پر موت، سب پر فنا طاری ہو جائے گی، وہ حقیقی قیامت ہوگی۔ لیکن ہر انسان کی قیامت اس کے موت پر شروع ہو جاتی، کیونکہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد جو حالات انسان کے سامنے پیش آنے ہیں اس کے آثار تو مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، نیک آدمی اس کے اعتبار سے اور اگر فاسق و فاجر تو اس کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا، جو وفات پا گیا، تو سمجھ لو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ کیوں کہ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان میں ایک عالم ہے، ایک زندگی ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ یہ ہے عالم دنیا، وہ ہے عالم آخرت جو قیامت کے بعد قائم ہوگی، اور اس کے درمیان میں یہ عالم برزخ ہے۔ برزخ کہتے ہیں آڑ کو، گویا ایک آڑ ہے۔ آپ کسی محترم شخص کے پاس ملاقات کرنے کے لیے گئے، کوئی بڑا آدمی ہے، آپ جاتے ہیں، اپنا وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یا ان کا آدمی آیا کہ یہ صاحب خیریت کا فلاں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس سے جا کر کے ان کو خبر کیا کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، کہا ٹھیک ہے ویٹنگ روم میں بیٹھا دو، ان کو ویٹنگ روم میں بیٹھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کیا ہے؟ یہ ویٹنگ روم ہے، انتظار گاہ۔ لیکن ہر انسان کا جو آخری معاملہ ہوگا، اس کے آثار، اس کی کچھ جھلک اس کے قبر کی زندگی میں سامنے آ جاتی ہے۔ اگر نیک ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے جب قبر کے اندر سوال و جواب ہوتا ہے اور وہ اس میں پاس ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، گویا اس کے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا کہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب انعام، اصل انعام تو وہاں ملے گا جنت پہ جانے کے بعد، لیکن اس کی جھلک کا قبل جنت کی کھڑکی کھول دو اور جنت کا بستر بچھا دو اور وہاں کی ہوائیں آتی رہتی ہیں اور یہ اس سے محظوظ ہوتا رہتا ہے، یہ جھلک جہاں پر اس کو جانا ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے اس کو جہنم کو ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے کہ اگر اس کی زندگی بجائے اس کے وہ زندگی ہوتی جو اللہ کے نافرمانی والی زندگی ہوتی، اللہ کو ناراض کرنے والی زندگی ہوتی، جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، اگر تیرا معاملہ دوسرا ہوتا تو تیرے ساتھ یہ سلوک ہوتا، لیکن تو اس سے بچا لیا گیا۔ اس کو اس کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا نتیجہ دیکھ لیتا ہے اور اس کی جھلک جو ملنے والا اس کے سامنے آنے والا ہے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے رب اقیم الساعہ، اے اللہ تو قیامت تو قائم کر دے، کیونکہ جنت کا داخلہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا۔ اس لیے کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں رب اقیم الساعہ، اے اللہ تو قیامت تو قائم کر دے۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد اس کا معاملہ دوسرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں اور مختلف قسم کا عذاب اس کی قبر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں جو ہونا ہے اس کے آثار ابھی سامنے آ گئے اور سلسلہ ابھی تو شروع ہو گیا، تو اس کو عذاب سے پہلے وہ ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے رضا والے اعمال کرتے تو تیرا ٹھکانہ وہ ہوتا، لیکن اب اس سے تو محروم ہو گیا ہے اپنے اس کرتوت کی وجہ سے۔ تو فکر مند کیا جا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہاں کا راحت و آرام وقتی، یہاں کی تکلیف وقتی، ہر چیز وقتی ہے، اصل زندگی وہ ہے، اس کی تیاری کرو۔ دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ سب کو جانتے ہیں، انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، جو بھی زبان پر لایا نہیں ہے دل میں خیالات گزر رہے ہیں لیکن انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ خیال گزرا، یہ خیال گزرا، فرمایا ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اور ابھی جو خیالات آئے نہیں ہیں آئندہ آئیں گے جس کو خود وہ انسان بھی نہیں جانتا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم السر واخفى، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی پوشیدہ تر، اس سے پوشیدہ تر کون ہے؟ جو خیالات ابھی آئے نہیں دل کے اندر، وہ مراد ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
ہم انسان سے اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ رگ کہ اگر کاٹ دی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی اللہ کا علم محیط ہے سب کو، اس کی قدرت بھی سب سے بڑی ہے اور اس کا علم سب سے اونچا ہے، وہ سب جاننے والا ہے. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. جب انسان کوئی بات کہتا ہے، انسان کوئی بات زبان سے نکالتا ہے، تو دو اخذ کرنے والے فرشتے جو اس کی باتوں کو اخذ کرتے رہتے ہیں، یعنی لکھتے رہتے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے. ایک فرشتہ دائیں طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے، جو ہمارے کندھے کے اوپر اللہ کے طرف سے مقرر کیے گئے CID ہر چیز ہر بات لکھتے رہتے ہیں. انسان جو بات زبان سے نکالے گا وہ کوئی ضائع نہیں جائے گی، وہ سب وہاں پر لکھی ہوئی ریکارڈ کے اندر موجود رہتی ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے ایک نگراں ہر وقت تیار رہتا لکھنے کے لیے، ہر وقت. اس سے زبان سے کوئی بھی کہی ہوئی بات، کوئی بھی نکلی ہوئی بات یہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی ہے. سب ریکارڈ میں اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن سب سامنے کر دیا جائے گا. اور اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال تو دیکھ لے، اپنا فیصلہ خود کر لے. یہ مختلف انداز سے مختلف آیتوں کے اندر انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسان تو غور کر لے کہ تو کون سا عمل آگے بھیج رہا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے عمل سے، اپنے افعال سے، اپنے کردار سے. تو اچھا عمل آگے بھیج رہا ہے کہ برا عمل آگے بھیج رہا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ ہر شخص وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، ہر شخص. میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. شیخ نے فضائل صدقات کے اندر قصہ لکھا ہے ہارون رشید کے بیٹے کا، بڑا عجیب قصہ ہے، پڑھنے لائق ہے. یہ واقعات کیوں لکھے گئے، کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ دل نرم ہو، آخرت کے لیے اعمال کرنے کے واسطے تیار ہو جائے. فرمایا یا صاحبی لا تغترر بتنعم، یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول. کہ اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں مت پڑنا. مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے. دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ عمر تو ختم ہو جائے گی، عمر ختم ہو جائے گی اور نعمتیں سب جاتی رہیں گی. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. جب تم قبرستان کوئی جنازہ اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کے جایا کرو، یہ سوچتے رہا کرو کہ ایک دن تمہارا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا اور تم بھی کسی کندھے کے اوپر سوار ہوگے. فکر مند کیا جا رہا ہے. استحضار کرو اپنی موت کا، استحضار کرو اپنی آخرت کا، استحضار کرو اس بات تم کون سا عمل تیار کر کے بھیج رہے ہو آخرت میں اپنے نامہ اعمال کے اندر. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی دنیا کی زندگی کی مثال جیسے راستہ چلنے والا مسافر، اس کا ہر سال ایک منزل کے مانند ہے. 3 منزل کے سفر میں قصر ہو جاتی ہے، یعنی آدمی مسافر ہو جاتا ہے شرعی اعتبار سے. اس لیے فقہاء کرام نے جو منزل کو مقرر متعین کیا ہے، یعنی ایک دن میں آدمی ایک منزل سفر کرتا ہے. اونٹوں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، دھوپ میں سفر نہیں ہوتا تھا، ضروریات کے لیے اترتے تھے، آرام کرتے تھے، سونا بھی ہوتا تھا، کھانا پینا، نماز بھی ہے. تو ایک منزل تقریباً 16 میل کی ہوتی تھی. اس اعتبار سے 3 دن کی 3 منزل 48 میل کے برابر قرار پائی. اور 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، تو 3 میل کا ایک فرسخ اور 16 میل کی ایک منزل، تو کا انسان کا ہر سال زندگی کا جیسے کہ سفر کی ایک منزل، اور انسان کی زندگی کا سال کا ہر مہینہ جیسے کہ ایک فرسخ، اور اس کی زندگی کا ہر دن جیسے کہ 1 میل، اور اس کی سانس ہر قدم. ہم جتنا قدم چلتے ہیں ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے، ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے. یہ واقعات کیوں؟
استحضار کرو اپنی موت کا، اپنی آخرت کا، کیا چیز ہمارے کام آئے گی، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمارے واسطے آخرت میں نقصان دہ ہے کہ فائدہ مند ہے، ہمارے واسطے حسرت اور پشیمانی کا ذریعہ سبب بنے گا یا ہماری خوشی کا یہ سبب اور ٹھکانہ اور ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک دن اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ میری عمر کتنی ہوئی، فحسب عمرہ، اپنی عمر کا جائزہ لیا، فیضا و 60 سنہ، تو وہ 60 سال پائی کہ میری عمر 60 سال کی ہو گئی۔ تو پھر اس کے دنوں کا حساب لگایا، فحسب ایامہ، جب دنوں کا حساب لگایا تو 60 سال تقریباً 21,900 دن کا بنتا ہے۔ جب اس نے حساب لگایا اور دیکھا کہ 21,900 دن ہوئے، اب اس نے اس رخ پر سوچنا شروع کیا کہ اگر میں نے ایک دن میں ایک گناہ بھی کیا تو اتنے دنوں کے اندر کتنا گناہ ہوا، 21,900 گناہ، تو گناہوں کی ان تعداد کے ساتھ میں اپنے اللہ سے کیوں کر ملوں گا۔ ایک کیفیت طاری ہوئی اور غشیش کو طاری ہوگی، بے ہوش ہو کے گر پڑا، وہ اللہ والے بے ہوش ہو کے گر پڑے اس استحضار کی وجہ سے کہ اتنی گناہوں کی اتنی تعداد کے ساتھ میں اللہ سے کیوں کر ملوں گا۔ لوگوں نے ان کو چھٹا دیا پانی کا، جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، اور پھر حساب لگانا شروع کیا کہ ایک دن میں اگر ایک گناہ کیا تو اتنا گناہ ہوا، اگر ایک دن میں 10,000 میں نے گناہ کیے تو پھر 60 سال میں اور 21,900 دن میں کتنے گناہ ہو جائیں گے۔ بس یہ سوچ کر وہ پھر بے ہوش ہو کے گرے، اور جب گرے تو پھر لوگوں نے ہلایا ڈلایا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فکر آخرت، قرآن میں اللہ نے ہمیں دعوت غور و فکر دیا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کو سوچتے رہا کرو، ایک دن ہمارے یہاں آنا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے، اس کو سوچتے رہا کرو۔ تمہارا یہ عمل جو تم کر رہے ہو، آج تم نے بھائی کے ساتھ زیادتی کر لی، آج تم نے پڑوسی کو برا بولا کہہ دیا، آج تم نے اپنے مد مقابل کو گالی دے دی، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، چاہے تمہیں چھوٹ دے دی جائے، تمہیں ڈھیل دے دی جائے، لیکن جب قیامت میں اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو ایک ایک چیز کا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں پر روپیہ نہیں چلے گا، درہم و دینار نہیں چلے گا، سونا چاندی نہیں چلے گا۔ آپ اپنے ہندوستان سے جب دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ بینک میں یہاں کرنسی جمع کرتے ہیں، انڈین کرنسی جمع کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں کرنسی ملتی ہے، ریال ملتا ہے، اس لیے کہ اس ملک میں جانے کے بعد آپ کی کرنسی کام نہیں کرے گی۔ آپ کو چائے پینا ہوگا تو آپ اگر 500 کا نوٹ دیں گے وہ بھی آپ سے نہیں لے گا، اس کو تو وہاں کرنسی چاہیے۔ اس لیے آخرت میں ہمارا یہاں یہ پیسہ روپیہ کام نہیں کرے گا، وہاں پہ سونا چاندی کام نہیں کرے گا، وہاں تو عمل دینا ہوگا۔ اور کتنا عمل کا ایک دانت جو درہم کا 7واں حصہ اور 6واں حصہ ہوتا ہے، ایک دانت، اور درہم کتنا ہوتا ہے؟ سونے کے چاندی کے سکہ کا 1/4، یعنی 4 درہم کا ایک چاندی کا سکہ، اور درہم کا 6واں حصہ ایک دانت۔ اگر کسی کا اتنا ہم نے حق تلفی کی ہے اور ظلمن لے لیا ہے اور اس نے معاف نہیں کیا تو پھر قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں دینا پڑیں گی، مقبول نیکیاں، 700 مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اب آپ سوچئے، جس کے سامنے یہ حقائق ہو، جس کو اس کا استحضار ہو، وہ ایک بار نہیں 10 بار سوچے گا میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں۔ اور ہونا چاہیے، لیکن غفلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماحول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب رسالت تھے، آپ کے سامنے صحابہ کرام آفتاب رسالت سے براہ راست یہ مستفید ہوا کرتے، جیسے سورج نکلا ہوا ہو
اور ہم اس کے براہ راست اس کی روشنی کے اندر ہوں، اس طرح اس سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس کے اندر تھے، فرماتے کہ آپ نے یہ وعظ فرمایا تو ہمارے دل ایسے ہو گئے، آنکھیں لبریز ہوگی آنسوؤں سے، اور گویا کہ ہم جنت کو جہنم کو اپنی اس مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تصور کے اندر۔ اب دنیا اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن جب مجلس ختم ہوئی اور گھر آئے، بیوی بچوں کے اندر آنے کے بعد اس کے اندر مشغول ہو گئے، گھر باہر اندر باہر، تو اب وہ کیفیت جاتی رہی۔ تو میں نے جب موازنہ کیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کہاں تو وہ کیفیت تھی اور کہاں یہ کیفیت ہے، یہ تو نفاق ہے، وہاں کچھ یہاں کچھ، تو چلو اس کا علاج کرائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہتے ہوئے آئے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو آپ نے پوچھا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت رہتی ہے کہ گویا جنت جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، بس عمل کیے جاؤ۔ لیکن گھر جاتے ہیں تو گھر کے چیزوں کے اندر مشغول ہو کر، بیوی بچوں کے اندر مشغول ہو کر، کاروبار میں مشغول ہو کر یہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا حنظلہ یہ کیفیت جو میرے پاس رہتی ہے وہ ہر وقت نہیں رہ سکتی، ورنہ فرشتے ان سے بستروں کے اوپر مسافے کیا کریں۔ لیکن ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی اچھی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو اس کے اندر نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کو مہمیز کرتے ہیں نیک عمل کرنے کی طرف۔ اور اگر برا ماحول ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ برائی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اور ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو اگر اچھی بنانا چاہتے ہیں تو اچھا ماحول اختیار کریں، اور ہر عمل سے پہلے اور ہر گفتگو سے پہلے، ہر بات چیز سے پہلے غصے میں تو خاص طور سے کہ میری زبان سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے، میرے ذریعے سے کوئی عمل کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کیونکہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے اعضاء و جوارح سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور آخرت کی سچی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔